بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے حفیظ صاحب کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کیوں کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اوپر سے حکم ملا تھا، اس نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ تمہارا مطلب ہے تمہارے اوپر والے دماغ نے حکم دیا تھا؟ میں نے کریدا۔ نہیں، وہ جلدی سے بولا، میں اور مجھ سے اوپر والا دماغ دونوں بہت ہی معمولی حیثیت کے لوگ ہیں، ہم تو چھوٹے موٹے معاملات نپٹاتے ہیں۔ حفیظ صاحب کا پتہ صاف کرنے کا حکم تو بہت اوپر سے آیا تھا، ان کا پتہ صاف کرنے سے تم لوگوں کو کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا؟ میں نے دریافت کیا۔ اب اتنے بڑے بڑے سوالات مت کرو جن کے جواب خود مجھے نہیں معلوم۔ وہ نیم بیزاری سے بولا، تمہیں جتنا بتا دیا جاتا ہے وہ کیا کم ہے؟ تم کوئی کام کی بات کرتے نہیں ہو، بس سوال پر سوال کرتے رہتے ہو۔ مجھے دراصل اپنی جنرل نالج بڑھانے کا بڑا شوق ہے۔ ویسے تمہارے نزدیک کام کی بات کیا ہے؟ میں نے سادگی سے پوچھا۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے، اے خدا! وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، یعنی پھر بھی ایک سوال داغ دیا بھائی، کام کی بات یہی ہے کہ ہمارے بارے میں کچھ نیک خیالات کا اظہار کرو، ہماری طرف ذرا مختلف زاویہ نظر سے کچھ توجہ دو۔ تم جیسے خبیثوں کے بارے میں کوئی نیک خیال دل میں آئے جبھی تو ظاہر کروں نا۔ میں نے اپنے لہجے سے بے بسی کا اظہار کیا۔ عمر کے اعتبار سے اب تم لونڈے لپاڑے نہیں رہے افضل چودھری، اب تمہیں بالکل سنجیدہ لوگوں کے انداز میں سوچنا چاہیے اور جذباتی باتیں ترک کر دینی چاہیے۔ وہ ناصحانہ لہجے میں بولا۔ سنجیدہ لوگ کس طرح سوچتے ہیں؟ میں نے جاننا چاہا۔ جب کوئی ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، خواہ مخواہ کی دشمنیاں نہیں پالتے۔ جس کام میں فائدہ نظر آتا ہے اس کے بارے میں ضرور سوچ بچار کرتے ہیں۔ جو لوگ آج کی نہیں 100 سال آگے کی باتیں سوچتے ہیں وہ خود ہی نہیں، ان کی آنے والی نسلیں بھی فائدے میں رہتی ہیں۔ ہر دور میں ان کی طرف رشک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ اتنی بلندیوں پر چلے جاتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی حیثیت ان کے سامنے زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کی سی ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ انتہائی دل نشین لہجے میں بولا، ویسے تو قدرت جس کو ایسا بنانا چاہتی ہے بنا دیتی ہے، لیکن تم شاید سنجیدہ لوگوں کی نہیں بے ضمیر لوگوں کی بات کر رہے ہو، جو صرف فائدہ دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ فائدہ کس ذریعے سے ہو رہا ہے اور کس چیز کے عوض ہو رہا ہے۔ میں تو اس وقت بھی کسی حساب سے نقصان میں نہیں ہوں، دنیا کی ہر نعمت مجھے میسر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان گنت انسانوں سے بہتر بنایا ہے، بہتر حال میں رکھا ہے اور ابھی جدوجہد کے لیے میرے سامنے کھلا میدان پڑا ہے۔ زندگی نے جتنی مہلت دی شاید اتنا ہی مزید آگے چلا جاؤں۔ میں اپنی جگہ بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ تم مجھے کون سے فائدے نقصان کا فلسفہ سمجھانا چاہتے ہو؟ وہ ترحم امیز سے انداز میں بولا، بس وہی چھوٹی چھوٹی باتیں، وہی جذباتی باتیں، وہی بیکار باتیں۔ پھر وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، خیر، ہمیں امید ہے کہ جلد ہی مینڈک کنویں سے نکل آئے گا۔ ہمارے ساتھ میٹنگ کے بعد تمہارے خیالات میں انقلاب آ جائے گا، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میٹنگ سے پہلے ہی تمہاری راہ کچھ ہموار ہو جائے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم نے میرے ذہن میں کہاں سے ناہمواری تلاش کر لی ہے۔ میں نے کچھ سوچ کر نرم پڑتے ہوئے کہا، بہرحال میں میٹنگ کا منتظر رہوں گا۔ وہ بدبخت گویا میرا ذہن پڑھتے ہوئے بولا، وہ جو بعض پرانی کہانیوں میں آتا ہے نا کہ کوئی نیک شریف یا قانون کے رکھوالے صاحب مصلحتاً ڈاکوؤں یا مجرموں کے ہمدرد اور ہم خیال بن کر ان کے گروہ میں شامل ہو گئے تاکہ سارے رازوں سے آگاہ ہو سکیں اور مناسب موقع ملتے ہی ان کا دڑن تختہ کر سکیں۔ جب ہمارے ساتھ میٹنگ ہوگی تو اس قسم کی کوئی کہانی ذہن میں مت رکھنا۔ ہمارے ہاں اس قسم کی کہانی بالکل نہیں چلے گی، فلاپ ہو جائے گی، کیونکہ یہ کسی گروہ یا چھوٹی موٹی تنظیم کا معاملہ نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے ہاں ایسا نظام ہے کہ کوئی سارے رازوں سے آگاہ ہو سکے یا دڑن تختہ کر سکے۔ ہمارا تو سیٹ اپ ہی بہت مختلف اور سمجھ میں نہ آنے والا ہے۔ اب تک خود میری سمجھ میں نہیں آیا، حالانکہ میرا خیال ہے
شاید میں پیدا ہی ریڈ ڈاٹ میں ہوا تھا، بس یہ سمجھ لو کہ جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو بس ہمارے ہی ہو جاؤ گے، اس کے سوا تمہارے سامنے کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا۔ میں خاموش رہا، اسے گویا کچھ یاد آیا اور وہ قدرے چونکتے ہوئے بولا، ایک ضروری بات تو میں تمہیں بتانی بھول ہی گیا، آئندہ حفیظ صاحب والے معاملے میں یا کسی بھی ایسے معاملے میں جس کا تعلق ریڈ ڈاٹ سے ہو، ٹانگ اڑانے کی ہرگز کوشش مت کرنا۔ ریڈ ڈاٹ بار بار ناکامیاں برداشت کرنے کی عادی نہیں ہے۔ حفیظ صاحب والے معاملے کو بھی تم اپنی فتح اور ہماری ناکامی سمجھ کر زیادہ خوش مت ہونا، یہ صورتحال کی صرف عارضی تبدیلی ہے۔ حفیظ صاحب کو بہرحال جانا ہے، اپنا عہدہ یا یہ دنیا، دونوں میں سے ایک چیز ان کو بہرحال چھوڑنی ہوگی۔ ہم کوشش کریں گے کہ انہیں انتخاب کا حق دے سکیں کہ وہ کون سی چیز چھوڑنا چاہتے ہیں۔ میں اس کی باتوں کا ترکی بے ترکی جواب دیتا رہتا تھا اور تھوڑا بہت مذاق بھی اڑاتا رہتا تھا، بظاہر اسے خاطر میں نہیں لاتا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کا لہجہ میرے لاشعور کے بند دروازوں پر کہیں دستک دیتا تھا۔ ذہن کے ان نامعلوم تاریک گوشوں میں سرد سی ہوائیں سرسرانے لگتی تھیں اور اعصاب میں خوف کی ہلکی سی گدگدی ہونے لگتی تھی، مگر میں اس طرف سے توجہ ہٹائے رکھتا تھا۔ میں اپنے آپ کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ میں اس کی باتوں سے متاثر یا معروب نہیں ہوتا۔ انسان اپنی دانش میں کتنا ہی مضبوط، کتنا ہی طاقتور بن جائے، لیکن کہیں نہ کہیں اسے خود فریبی کی آغوش میں راحت تلاش کرنی پڑتی ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے اپنے خیالات میں الجھ گیا تھا۔ اسی دوران میں نے ایڈم عرف ایڈی کو خدا حافظ کہتے سنا اور میرے کچھ بولنے کا انتظار کیے بغیر اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ ریسیور رکھنے کے بعد میں ایک بار پھر بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ میری نظر سفید چھت پر جمی ہوئی تھی جو میرے لیے گویا اسکرین بن کر رہ گئی تھی اور اس پر میری یادوں کی پرچھائیاں بہت بری طرح ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو رہی تھیں۔ ہر بات گویا الجھتی جا رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زندگی کا سفر مجھے کہاں لیے جا رہا ہے۔ میں اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایڈم کی باتوں کو اب مجھے کچھ زیادہ سنجیدگی سے لینا ہوگا اور کچھ اضافی اقدامات بھی کرنے ہوں گے۔ میرے آدمی بہت منظم، بہت مستعد اور بہت جانسار تھے، لیکن میں سوچ رہا تھا کیا میں انہیں مزید منظم کروں، کیا میں انہیں آگاہ کر دوں کہ ہمیں شاید کسی وقت اچانک کسی ہولناک خطرے کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ میرے ساتھی ہیجان کا شکار ہونے والے تو نہیں تھے، لیکن اس طرح وہ خواہ مخواہ اضطراب میں مبتلا ہو سکتے تھے، جبکہ خطرے کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کب تک کچے دھاگے سے بندھی تلوار کی طرح ہمارے سروں پر ہی لٹکتا رہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ میری قوت دو جگہ بٹی ہوئی تھی۔ میرے بہت سے بہترین ساتھی کراچی میں تھے اور باقی لاہور میں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یہ خیال بھی آیا کہ ان سب کو لاہور میں ہی جمع کر لوں، اس سے کراچی کے بزنس پر بہت برا اثر پڑ سکتا تھا، لیکن انتہائی ناگزیر حالات میں ایسا بھی کر سکتا تھا۔ روپیہ بہرحال میری پہلی ترجیح نہیں تھی۔ ایک خیال مجھے یہ بھی آیا کہ مجھے اپنے ساتھیوں میں اضافہ کرنا چاہیے، لیکن محض افراد میں اضافہ کرنا میری نظر میں کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں رہا تھا۔ انتہائی غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل اور انتہائی جانسار لوگ ہی میرے ساتھی بن سکتے تھے۔ یہ سب خوبیاں ایک وقت ایک ہی فرد میں شاذ و نادر ہی جمع ہوتی تھیں۔ میرے بیشتر ساتھی نوخیزی کے دور سے میرے ساتھ چلے آ رہے تھے اور کچھ حالات کے بہاؤ کے ساتھ ہم میں شامل ہو گئے تھے۔ وقت نے دھیرے دھیرے سب کو کچھ اور پالش کر دیا تھا۔ ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ ہیرا تھا، صلاحیتوں کے اعتبار سے ہر ایک اپنی جگہ گروہوں پر باری تھا۔ ایسے لوگ آسانی سے نہیں ملتے تھے اور ہر جگہ نہیں ملتے تھے۔ البتہ اب رحیلہ لاہور آ رہی تھی اور ادھر نذیر خان سے اتفاقاً میری شناسائی بہت اچھی ڈگر پر آ گئی تھی۔ ان دونوں کو میں اپنی ٹیم میں شامل کر سکتا تھا اور یہ ہر اعتبار سے اچھے ساتھی ثابت ہو سکتے تھے۔ طاہرہ خانم بھی کام کی عورت تھی، لیکن وہ زیادہ بھروسے کے قابل نہیں تھی۔ ستارہ جانسار تھی، لیکن وہ صرف
صرف جذبوں اور خلوتوں کی غیر معمولی ساتھی تھی، اس میں اور کوئی ایسی غیر معمولی صلاحیتیں نہیں تھیں کہ میں اس پر زیادہ انحصار کر سکتا۔ راحیلہ کے بارے میں مجھے معلوم تھا کہ نوخیزی کے دور میں وہ کیسی باصلاحیت لڑکی تھی اور کیسی بے خوف نڈر ہوا کرتی تھی، لیکن اب وہ بجھ سی گئی تھی، اس کی صلاحیتوں پر گرد جم گئی تھی، ذہن کو کچھ زنگ سا لگ گیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ لاہور میں وہ میرے قریب میری رسائی میں رہے گی تو اس کی صلاحیتوں سے یہ زنگ اور گرد جلد صاف ہو جائے گی۔ اس کے کراچی رہنے کے دوران خواہ میں روزانہ جہاز سے اس کے پاس جاتا رہتا اور فون پر مستقل رابطہ رکھتا، لیکن وہ بات پھر بھی نہ ہوتی جو ایک ہی شہر میں رہنے میں تھی۔ فاصلے بہرحال فاصلے تھے، انسان کی سائنسی ترقی رابطے آسان بنا سکتی ہے، فاصلے مٹا نہیں سکتی۔ میں انہی خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ انٹرکام کا بزر بجا۔ گیٹ ہاؤس سے طارق بول رہا تھا، سر وہ ہونک سا لڑکا وسیم احمد آیا ہے، بہت گھبرایا ہوا ہے، کہتا ہے اینن کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ میں اسے گیٹ سے باہر ہی کھڑا کر کے آیا ہوں سر۔ میں جو ہی چھوٹا گیٹ ذرا سا کھولتا ہوں وہ فوراً اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جب بھی آتا ہے اس کا یہی انداز ہوتا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کسی روز کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتے وقت نادانستگی میں میرے ہاتھوں مارا نہ جائے۔ میں تو اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ میں نے تیزی سے کہا، نہیں اس بیچارے کا خیال رکھا کرو اور اس وقت تو اسے فوراً اندر بھیج دو، کسی سے کہو اسے ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ میں ڈرائنگ روم میں پہنچا تو وہ بیٹھا نہیں تھا، کمرے کے وسط میں کھڑا سر اٹھائے فانوس کی طرف دیکھ کر یوں تیزی سے آنکھیں پٹ پٹا رہا تھا جیسے فانوس نے اس کے کان میں کچھ کہہ دیا ہو۔ اس کی اینک پھسل کر ناک کی نوک پر آئی ہوئی تھی، بال پریشان تھے اور پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا، لگتا تھا سانس بھی ابھی تک کچھ تیز ہی چل رہی تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ تقریباً اچھل کر قریب آتے ہوئے اور مضطربانہ انداز میں ہاتھ ملاتے ہوئے بولا، سر آپ کے گھر پہنچ کر بھی آپ سے ملاقات کی نوبت آنے میں بہت سا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ سر میری آپ سے پرزور اپیل ہے کہ یہ بادشاہوں والے طور طریقے ترک کر دیجئے، اپنے گھر کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے رکھیے، یہ سیکورٹی، یہ گارڈز، یہ اونچے گیٹ، یہ بجلی والی تاریں، یہ سب ہٹا دیجئے۔ سر وہ بالکل کسی فلمی فریادی کی طرح گویا اس جذباتی اپیل کے ساتھ میرے پیروں میں گر جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن پھر سنبھل گیا۔ شاید اسے بروقت اپنی آمد کا اصل مقصد یاد آ گیا تھا۔ چاہتا تو میں بھی یہی ہوں برادرم، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، لیکن اس کے لیے مجھے دوبارہ فاقہ مست بننا پڑے گا۔ سر اس موضوع پر میں آپ سے پھر کبھی مذاکرہ کروں گا، اس وقت تو آپ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً میرے ساتھ چل دیجئے، جتنے لمحے ضائع ہو چکے ہیں وہی بہت ہیں۔ اس نے قریب آ کر میرا ہاتھ تھام لیا اور دروازے کی طرف لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ بات کیا ہے؟ میں نے اپنی جگہ سے ہلے بغیر اسے پورا۔ سر آپ نے جو کام میرے سپرد کیا تھا وہ میں نے کر دیا ہے۔ وہ سر کھجاتے ہوئے بولا، میں نے اس شخص کو پکڑ لیا ہے جس کی تصویر آپ نے مجھے دی تھی، جس کا نام آپ نے اینن بتایا تھا۔ میں ایک ٹک اسے گھورتا رہ گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ کسی سے مذاق کرنے کا اہل ہی نہیں ہے، لیکن اس وقت مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ شاید وہ میرے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹونی جیسا عقاب صفت نوجوان اینن کی تلاش میں تھا۔ میرے دفتر کا ایک نوجوان محسن علی جو سینے میں ایک برق تپاں چھپائے پھرتا تھا اور دنیا کا کوئی بھی کام کر گزرنے کے لیے تیار تھا، سارا ہتھیلی پہ لیے پھر رہا تھا۔ وہ بھی اسی مہم پر نکلا ہوا تھا، لیکن ان دونوں کو ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ جب سے میں نے یہ کام ان کے سپرد کیا تھا انہیں اینن کی جھلک بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ چلیں یہ تو فرض کیا جا سکتا تھا کہ اس معاملے میں ہونک وسیم کی قسمت نے یاوری کی ہوگی یا محض اتفاقاً اسے اینن کہیں نظر آ گیا ہوگا، لیکن وسیم نے اسے پکڑ لیا تھا، یہ میرے لیے ناقابل یقین سی بات تھی۔ میں نے محض جان چھڑانے کے لیے اسے یہ کام بتایا تھا۔ مجھے اس کی کامیابی کی امید تو درکنار الٹا فکر لگی ہوئی تھی کہ کہیں وہ بیچارہ اینن کے ہاتھوں مارا نہ جائے، لیکن وہ تو کچھ اور ہی خبر لے کر آ گیا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ کب اور کس طرح قابو میں کیا تم نے اسے؟ تفصیل میں آپ کو راستے میں بتا دوں گا، آپ وقت ضائع مت کیجیے، فوراً میرے ساتھ چلیے۔
چاہیے۔ وہ بےتابی سے بولا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی امانت آپ کے سپرد کر دوں، مجھے اندیشہ ہے کہ میں اسے زیادہ دیر قابو میں نہیں رکھ سکوں گا۔ اس نے جس سنجیدگی سے لفظ امانت استعمال کیا، اس پر مجھے ہنسی آتے آتے رہ گئی۔ کچھ ایسا ہی تصور میرے ذہن میں آیا تھا جیسے اینن کوئی پوٹلی وغیرہ تھی جو میں نے خود اس کے پاس رکھوائی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ڈرائنگ روم سے نکلتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہی عجلت والا معاملہ تھا تو تم خود آنے کی بجائے مجھے فون کر دیتے، کچھ وقت تو بچتا۔ فون کیا تھا میں نے، وہ تیزی سے برآمدے کی سیڑھیاں اترتے ہوئے بولا، لیکن آپ گھر میں نہیں تھے۔ گھر والوں سے مجھے یہی جواب دیا گیا تھا۔ میں نے سوچا چل کر آپ کے دروازے پر دھرنا مار کر ہی بیٹھ جاتا ہوں تاکہ آپ کے آتے ہی آپ کو پکڑ سکوں۔ کچھ دیر پہلے میں واقعی گھر پر نہیں تھا۔ میں نے اسے احساس دلانے کی کوشش کی کہ اسے ٹرکایا نہیں گیا تھا، اور تھوڑی دیر بعد شاید میں دوبارہ نکل جاتا۔ اتفاق ہی ہے ہماری ملاقات ہو گئی۔ میرا تو اس وقت گھر آنے کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ یہ میری دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ میں دل ہی دل میں کتنی دعائیں مانگتا آ رہا تھا کہ آپ مجھے گھر پر ہی مل جائیں۔ کمزور آدمی کی دعائیں بڑی طاقتور ہوتی ہیں۔ ڈرائیو وے میں پہنچ کر میں نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ بولا، میری گاڑی باہر ہی کھڑی ہے، آپ گیٹ کھولنے اور گاڑی نکالنے میں مزید وقت ضائع ہو جائے گا، اسی میں آ جائیے۔ میں نے اسے اپنی گاڑی میں دھکیلتے ہوئے کہا، اب اتنے بھی وقت کے قدردان مت بنو، صرف چند سیکنڈ کا فرق پڑے گا۔ چند سیکنڈ کے فرق کے لیے میں تمہاری گاڑی میں جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ اگر وہ کھٹارا راستے میں بند ہو گئی تو کہیں گھنٹوں کا فرق نہ پڑ جائے۔ یہ کہتے کہتے میں گاڑی سٹارٹ بھی کر چکا تھا اور طارق خان نے گیٹ ہاؤس میں بیٹھے بیٹھے بٹن دبا دیا تھا، جس سے فرش میں پوشیدہ موٹر کے ذریعے گیٹ بھی کھل چکا تھا۔ اپنی گاڑی کے بارے میں ریمارک سے سن کر وسیم کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے تکلیف کے آثار ابھرے۔ میں کچھ مذاق میں اور کچھ روانی میں اس کی گاڑی کو کھٹارا کہہ گیا تھا، لیکن میرے دل میں حقارت یا تمسخر کے جذبات ہرگز نہیں تھے۔ دوسرے ہی لمحے مجھے پچھتاوا ہوا کہ مذاق میں بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وسیم جیسے آدمیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کب بڑی سے بڑی بات کو نظر انداز کر دیں اور کب چھوٹی سے چھوٹی بات کو دل پر لے لیں۔ وہ گلی میں کھڑی ہوئی اپنی گاڑی کی طرف ایک نظر دیکھ کر بولا، کسی بھی چیز کی ظاہری حالت دیکھ کر اس کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ میرے ہی پسندیدہ ترین اصولوں میں سے ایک اصول مجھے سمجھا رہا تھا، لیکن چونکہ میری زبان ذرا پھسل چکی تھی، اس لیے اب میں نے خاموشی سے اس کی نصیحت سننے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ اینک درست کرتے ہوئے بولا، اگر آج آپ میری گاڑی کو دوڑتے دیکھ لیتے تو اسے گراں پری ریس میں بھیجنے کی سفارش کرتے۔ اس کے کمالات دیکھ کر تو اینن بھی چکرا گیا ہوگا۔ کمالات تو اصل میں چلانے والے کے ہوتے ہیں، گاڑی بیچاری خود تو کوئی کمال نہیں دکھا سکتی۔ میں نے وسیم کو مکھن کا ہلکا سا ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ وہ تو درست ہے سر، لیکن جب تک گاڑی ساتھ نہ دے ڈرائیور کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ مربیانہ لہجے میں بولا۔ ہم مین بلی وارڈ پر پہنچ چکے تھے۔ اس نے مجھے ماڈل ٹاؤن کی طرف چلنے کی ہدایت کی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ ماڈل ٹاؤن سے آگے بابڑا کے علاقے میں اس کے ابا کے چپلیں بنانے کے کارخانے تھے اور ہمیں اس وقت وہیں جانا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کارخانوں کی طرف جانے کی کیا توق تھی، لیکن مجھے امید تھی کہ جب وہ اپنے کارنامے کی تفصیل سنائے گا تو وجہ سمجھ میں آ جائے گی۔ مین بلی وارڈ پر اس وقت ٹریفک زیادہ نہیں تھا۔ میں نے رفتار بڑھاتے ہوئے کہا، اب بتا بھی چکو وہ بدبخت کس طرح تمہارے ہتھے چڑھ گیا۔ سر، میں نے اسے گھیرنے کی باقاعدہ پلاننگ کی ہوئی تھی۔ جب آپ نے یہ کام میرے سپرد کیا تھا اسی وقت کر لی تھی پلاننگ۔ وہ فخریہ لہجے میں بولا، صرف اس کے نظر آنے کی دیر تھی اور معلوم نہیں اب یہ آپ کی خوش قسمتی تھی یا میری کہ آج وہ مجھے نظر آ گیا۔ کہاں؟ میں نے حتی الامکان پرسکون لہجے میں پوچھا۔ چڑیا گھر میں، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ مجھے ایک بار پھر شبہ ہوا کہ وہ کہیں اپنی حماقت کا کوئی نمونہ مجھے دکھانے تو نہیں لے جا رہا تھا۔ میں نے
اینن کی تلاش کا کام جن کے ذمہ لگایا تھا وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے کم از کم چڑیا گھر تو نہیں جا سکتے تھے؟ تم کیا اس کی تلاش میں چڑیا گھر گئے تھے؟ میں نے تصدیق کی خاطر پوچھا۔ نہیں سر، سچی بات ہے، میں تو اس کی تلاش میں تھا ہی نہیں۔ اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے تو ویسے ہی سوچا ہوا تھا کہ اگر کہیں نظر آ گیا تو اپنی تدبیر پر عمل کرنے کی کوشش کر ڈالوں گا۔ چڑیا گھر تو میں ویسے ہی کبھی کبھار جاتا رہتا ہوں، بڑی دلچسپ جگہ ہے سر، میں تو غور و فکر کرنے کے لیے وہاں جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رنگا رنگ مخلوقات دیکھ کر اور ان کی حرکات دیکھ کر سوچ بچار کی نئی نئی راہیں کھلتی ہیں۔ میری تو تمنا یہی ہے کہ ایک ایک کر کے میں ساری دنیا کے مشہور ترین چڑیا گھر دیکھوں۔ بہت خوب، اللہ تمہاری آرزو پوری فرمائے۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر قدرے الجھن کے عالم میں کہا، مجھے بار بار یہی احساس ہوتا تھا کہ اگر وسیم کبھی مذاق کرتا تو شاید میں اس کا اندازہ لگانے سے بھی قاصر رہتا۔ اس کا چہرہ، اس کے متعلق تاثرات کچھ ایسے ہی تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سنجیدگی، غیر سنجیدگی اور رنجیدگی کے درمیان حد فاضل کہاں کہاں تھی۔ آمین، اس نے نہایت خلوص اور عقیدت سے کہا اور سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولا، اینن پر اچانک میری نظر پڑ گئی۔ وہ چیمپینزیوں کے پنجرے کے پاس کھڑا تھا اور مجھ سے بھی زیادہ محویت سے ان کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا۔ شاید وہ بھی سوچ بچار حاصل کرنے ہی چڑیا گھر جاتا ہو۔ میرا تو اس سے یہ کہنے کو بھی جی چاہا، بھائی تم پنجرے کے باہر کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو پنجرے کے اندر ہونا چاہیے۔